ان غیر دستاویزی تارکین وطن کے لیے جو عالمی وبا کی وجہ سے اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، اس بحران میں سبزیوں، اناج اور گوشت سے بھرے ڈبے صحت مند خوراک کا واحد ذریعہ ہیں۔ میری زندگی مایوسی اور خوف سے بھری ہے۔ میرے شوہر 2 نوکریاں کھو چکے ہیں اور ہم کسی قسم کی سرکاری امداد کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ مرسڈ تقریباً 20 سال پہلے میکسیکو سے کیلیفورنیا آئی تھیں، مگر ان کے شوہر اور ان کے پاس امریکہ میں قانونی طور پر رہنے کے لیے کوئی دستاویزات نہیں تھے۔ عالمی وبا سے پہلے وہ سڑک پر پھیری لگاتی تھیں، مگر اس کے بعد وہ نوکری نہیں رہی۔ ڈیمین ڈیاز اور اوتھون نولاسکو مرسڈ جیسے لوگوں کی 1 سال سے مدد کر رہے ہیں۔ ان 2 حضرات نے مل کر مارچ 2020 میں نو اس وداؤٹ یو کے نام سے غیر منفتی خیراتی تنظیم کا آغاز کیا۔ اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے لاس اینجلس نے پہلی دفعہ لاک ڈاؤن کا حکم جاری کیا تھا۔ شروع میں ہم نے اپنے ذاتی پیسے جمع کر کے 10 خاندانوں کی مدد کی اور پھر یہ سلسلہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ میں خوش ہوں کہ آج 11 مہینے بعد ہم 1600 سے زیادہ خاندانوں کی ہفتہ وار مدد کر رہے ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق ریسٹوراں میں کام کرنے والوں میں 10% غیر دستاویزی تارکین وطن ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی اپنی تنخواہوں پر ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، مگر پھر بھی سرکاری امداد کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ ڈیاز کے خیال میں یہ ناانصافی ہے، مگر دوسرے سمجھتے ہیں کہ غیر دستاویزی تارکین وطن امریکی شہریوں کو ملنے والے حقوق کے حقدار نہیں۔ We have enough people in our country who are hurting. ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت لوگ ہیں جو ووٹ کا حق رکھتے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو کھانے، کرایہ دینے اور بل ادا کرنے کے قابل نہیں۔ ایسے میں ہم ان لوگوں کی مدد کیوں کریں جو ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونا چاہتے ہیں؟ ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں 11 ملین لوگ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں اور اس قسم کی نوکریاں کر رہے ہیں جو ایک امریکی شہری نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نہ ہی مجرم ہیں اور نہ ہی قاتل۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں ایک محفوظ زندگی کی تلاش میں آئے تھے۔ اظہار تشکر کے طور پر رضاکاروں کے لیے مرسڈ کھانا گرم کر کے لے کے آتی ہیں۔ نو اس وداؤٹ یو تقریباً 7000 لوگوں کی ہر مہینے مدد کرتی ہے اور انہیں ضروری سامان فراہم کرتی ہے۔ اینجلینا بیگڈساریان کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔